تو دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی آپ اسٹارٹ کریں سرش. سبوک بھائی مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو آپ کانٹیکسٹ کو لے کرنا پڑے گا. جو سچ بات ہے ناظرین, میں بیکاز آف فریضہ کی وجہ سے نا, فریضہ کی انوگریشن تھی اور پھر اس کے ایک کیمپس کی, پھر فریضہ کا رزلٹ تھا, مجھے لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے ذرا دنیا سے میں کٹ ہو گئی ہوں. مجھے پتہ نہیں چل رہا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. بہت اچھا کیا ہے, سوشل میڈیا سے آپ دور رہی ہیں اور آپ کو بہت مبارک ہو. آپ نے ایک نیا کیمپس لانچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فریضہ کا رزلٹ آیا اور آپ نے اس کو بھی کیا. اور پاکستان میں آپ 10 سال اخبار نہ پڑھیں نا, اور 10 سال بعد 11ویں سال اچانک سے آپ اخبار پڑھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ 10 سال آپ نے درمیان سے مس کر دیا. سیم خبریں, سیم مسائل, سیم ایشوز جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں. اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں ان 10 دنوں میں برپا ہوا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات, امپورٹنٹ تو بالکل نہیں ہے لیکن یہ ہے نا کہ اس حوالے سے ہے کہ ہر ہفتے پاکستانی قوم کو کوئی نہ کوئی ایک مشغلہ یا چٹکلا جو ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پوری پاکستانی قوم اس پہ ڈسکشن کرتی ہے. کوئی اس کو اچھا کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو برا کہہ رہا ہوتا ہے, اور پھر ہفتے بعد ایک نیا موضوع آ جاتا ہے. پچھلا موضوع ہمیں بالکل ہمارے دماغوں سے بالکل وائپ آؤٹ ہے, ایسے جیسے شیشے پہ پانی پڑا ہو بارش کا تو اس کا وائپر پھرتا ہے تو اچانک سے سارا منزل صاف ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے. تو پچھلے ہفتے ناظرین جہلم کا, لیکن ویسے سبوک بھائی کی تھاٹ میں ایک چیز کروں گی. کچھ واقعات ہیں جو ملک میں جب مطلب ہوتے ہیں تو آئی وش کہ وہ ہماری جو کانشیسنیس ہے, ضمیر ہے ہمارا, اس کے اندر کھب جائے. سرگودا جیسے اگر واقعات ہوتے ہیں چارجڈ مابز والے اور لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, وہ ہماری نا کانشیس اس طرح کے واقعات کو ہماری بنیادیں ہلا دینا چاہیے. سرگودا والا واقعہ ایسا ہے کہ جس پر سرش یہ انتہائی سیریس ایشو ہے اور اس پر ہم پورا ایک پروگرام الگ سے ہم کریں گے, اس پر بات کریں گے. لیکن سرگودا جیسے واقعات بھی ہماری وجوہات بنتے ہیں ان پر بات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں, اپنے مدارس میں بچوں کو کیا فوڈ فار تھاٹ دیتے ہیں. تو جہلم کے اندر ایک واقعہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو والدین سے انہوں نے کہا کہ یہ کچھ موویز ہیں یہ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں. ٹھیک ہے. ان موویز میں کچھ موویز وہ تھیں جو انڈیا میں تیار ہوئی ہیں. تو ان موویز کا جو لنک تھا وہ ایجوکیشن کے ساتھ تھا کہ بچوں کو جب آپ یہ مووی ساری دکھائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بچوں کو پتہ چلے گا, پیرنٹس کو پتہ چلے گا. اور پیرنٹس سے کہا گیا کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ موویز دیکھیں. جیسے تارے زمین پر ہے, اب تارے زمین پر جو ہے وہ مووی بیسیکلی ڈسلیکسیا پر ہے نا, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ یقین مانیں کہ میری فیملی کے اندر ایک بچی ہے, وہ ڈسلیکسیا کا شکار ہے. اور ڈسلیکسیا میں اگر آسانی سے آپ کو بات سمجھانا چاہوں تو یہ اصل میں ہوتا ہے ایک ایسی بیماری کہ جیسے وائرنگ ہوتی ہے نا, آپ کے گھر میں بجلی کی وائرنگ ہے تو کوئی تاریں آپس میں اگر ڈسٹرب ہو جائیں یا غلط جگہ پلیس ہو جائیں یا کنیکٹ اس طریقے سے ہوں تو پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے نا, کہ بلب جلتا ہے بجھتا ہے پتہ نہیں چلتا, بجلی تیز آ رہی ہے بجلی کم آ رہی ہے. یہ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس سے کوئی پرابلم ہوتا ہے. پرابلم دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں, بڑی ذہانتیں ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ ایشو تھا. اسٹیو جابس, اچھا اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ, وہ پیشنٹ تھے, سوری پیشنٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ اس کا شکار تھے. تو تارے زمین پر مووی نے, ہم مووی دیکھنے کے بعد بھی نہیں پتہ چلا, مجھے 3-4 سال پہلے اس بارے میں پتہ چلا کہ یار آپ کی ہر کلاس میں کم از کم اگر 50 لوگوں کی کلاس ہے تو اس کے اندر 10-12 بچے اس کا شکار ہوتے ہیں. ٹیچر ان کو ٹخ مار رہا ہوتا ہے جی کہ آپ پڑھ نہیں رہے, آپ سمجھ صحیح نہیں رہے, حالانکہ ان کے سمجھنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے. پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا ان کا کون سا بچہ ڈسلیکسیا کا شکار ہے. وہ ایک بچے کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس بچے کے سامنے وہ بچہ جو ڈسلیکسیا کا شکار ہوتا ہے اس کی بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارہ دنیا کا بڑا آدمی بننے کے بجائے انتہائی مایوسی اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا ایشو تھا. تو وہ جو موویز ریکمینڈ کی گئی ہیں ان میں جو تارے زمین پر ہے اور اس طرح کی جو موویز ہیں, تو نتیجتاً یہی ہونا تھا کہ لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں. کہانی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نحن نقص علیک احسن القصص, کہ ہم تمہیں قصوں کے ذریعے, بہترین قصوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں بات کو. تو سٹوری ٹیلنگ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں.
اتنی زیادہ جامع گفتگو. آپ متاثر ہوئی ہیں نہیں؟ بالکل بالکل. مجھے ایکچولی جب آپ باتیں کر رہے تھے سبو بھائی تو مجھے نا لائک آئی واز تھنکنگ اباؤٹ ان کو میں ریلیٹ کر رہی تھی جو بچوں کا کچھ میں نے ایکسپیرینس کیا ایز اے ٹیچر, تو اس کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی تھی تھاٹس, اینڈ آئی تھاٹ کہ میں آپ جب کمپلیٹ کریں گے تو میں اس کے بعد شیئر کروں گی. اچھا بس میں تو اصل میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا جی کہ یہ موویز پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کر دیکھیں تاکہ انہیں بچوں کی سائیکی کا پتہ چلے, بچوں کو پیرنٹس کی سائیکی کا پتہ چلے, تو گھر کا ماحول ایک تعلیمی ماحول اور ایک دوسرے کو سمجھنے والے ماحول کے قالب میں اور سانچے میں ڈھل سکے. لیکن اس پر اعتراض آنا شروع ہوا. پاکستان کی کچھ طلبہ تنظیمیں جو اپنے آپ کو مذہبی طلبہ تنظیمیں کہتی ہیں, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, پاکستان میں انڈین مووی جو ہیں وہ ریکمینڈ کی جا رہی ہیں بچوں کو. اور پھر وہاں کی جو ڈپٹی کمشنر ہیں سیدہ رملہ علی صاحبہ, ان کا جو جذبہ حب الوطنی ہے اس نے ٹھاٹھیں ماری, وہ جوش میں آیا. اس نے کہا اے فلم نہیں چل سکتی پاکستان میں, کہتے اے شادی نہیں ہو سکتی, اے فلم نہیں چل سکتی پاکستان. تو وہ فلم جو ہے انہوں نے کہا کہ ساری بند کروا دی, اور جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے انہیں ان کی جاب سے معطل کر دیا گیا. یہ ہے, یہ کہانی ہے. پچھلے ری انسٹیٹ نہیں ہو گیا, میں نے ابھی آئی تھنک دیکھا ہے. اچھا ری انسٹیٹ ہو گئے ہوں گے, پریشر پڑا ہوگا کیونکہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. ری انسٹیٹ ہو گیا میرے خیال. لیکن یہ نا کہ یہ جو دباؤ کیوں ہوا, مطلب کیا ایک ٹیچر نے موویز ریکمینڈ کی ہیں, مجھے بتائیں ان موویز کا کانٹینٹ مثال کے طور پر, مطلب اس کے اوپر لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. آپ خود کیا سوچتے ہیں یہ ذرا مجھے بتائیں نا. تو سبو بھائی اس ایشو کے لیے نا میں اپنا آئیڈیا فارمولیٹ کری تھی کہ مجھے کس طریقے سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں مجھے دونوں پرسپیکٹیو کو ایک طریقے سے میں اس کو سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ میں خود بھی گورنمنٹ سرونٹ ہوں. تو یہ بات تو مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ کیئرفل, وی شوڈنٹ بی, بٹ آئی تھنک ہم بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی بالی ووڈ سانگز یا یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز, ہم لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور ایون لائک کوئی, میں نے نہیں دیکھا 8 سال میں گورنمنٹ کالجز میں کوئی ایسی انسٹرکشنز آئی ہوں, لیکن جسٹ وی اوائڈ سرٹن تھنگس. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ لائک آپ کے تعلقات کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں ہیں, مطلب میں انڈیا کی نہیں بتا رہی, میں سوچ رہی ہوں کہ دنیا میں کسی ایک ملک ہے ایک کے ساتھ نہیں ہے, اور سوچیں کہ آپ اس کا حوالہ دے کے لکھ رہے ہو کہ کیونکہ فلاں ملک میں جس کے آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں اس کا یہ آپ لائک کریں یا اس طرح کی چیز. تو آئی کین امیجن دیٹ انڈیا کے ساتھ اوبویسلی ہمارے نہ صرف کلچرل ٹائز ہیں, ہماری اوبویسلی ایک ہسٹوریکل ٹائز ہیں, اور ایون مذہبی ٹائز ہیں. تو ایون دو ہماری اب نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اندر آ کے ہم لوگ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کیونکہ دشمنی ہے اور یہ وہ, اگر ہم اس کو آئی آر کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہم یہ وہ پولیٹیکل سائنس کے, تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ملک پرماننٹلی دوست بھی نہیں ہوتے, پرماننٹلی دشمن بھی نہیں ہوتے. تو اس طریقے کی ملکوں کے تعلقات کو دوستی دشمنی کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا یہ بہت سلینس ہوگی. لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ وائی دا بیک کلیش کیم. ہماری سوسائٹی سبوک بھائی ابھی اس لیول پہ پہنچی ہی نہیں کہ ہم ایوالو ہو کے سمجھ سکیں کہ وی کین ڈرائیو انفارمیشن نالج فرام اینی سورس, کسی سورس سے بھی. اگر even there is something from Buddhism that we can learn, even there is something from like some other culture we can learn, تو ہمیں وہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اور rather than thinking کہ اچھا اب یہ ہمیں سکھائیں گے کہ فلاں جگہ سے یہ سیکھنا ہے یا فلاں سے, so it shouldn't be the case. جہاں سے بھی ہمیں اچھی انفارمیشن ملتی ہے, اچھی تعلیمات ملتی ہے, تو ہمیں کر لینا چاہیے. اچھا کر لینا چاہیے بالکل. ایک یہ پرسپیکٹیو ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ کیوں اتنا اس کے اوپر لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ, لیکن یہ میں بتاؤں گی کہ ایز اے ٹیچر آئی کین ٹیل یو, ایز این ایڈمنسٹریٹر آف فریضہ آئی کین ٹیل یو دس تھنگ, کہ جب آپ یہ ڈائلیکسیا کے بارے میں بول رہے تھے تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ پریپ میں ہمارا فریضہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا سبوک بھائی. مجھے ٹیچر نے میری جب نبیلہ باجی وہاں پڑھاتی تھی, بیسکلی دیر واز اے ٹیچر, شی ٹولڈ می کہ سیرش ساری کلاس کام ختم کر لیتی ہے, اس بچے کو بورڈ سے اتارتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے. وہ ایون وہ لفظ رقص کر رہے ہوتے ہیں. ہاں مجھے یہ سمجھ آ گیا, آئی ڈنٹ نو کہ کیا مسئلہ ہے, بیکاز آئی ڈنٹ گیٹ ہم چیسڈ, بٹ آئی نیو دیٹ دیر از سم پرابلم, بیکاز دیٹ کڈ واز ویری ڈیسنٹ. وہ بہت
بیہیویئر وہ کہیں اور ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا دوسرے اسکولوں میں, اور اس کے پیرنٹس بھی پریشان تھے, دے ورنٹ فائنینشلی اتنا زیادہ. تو وہ جو فریضہ میں نے ٹیچر کو کہا کہ چھوڑ دیں آپ اس بچے کو اس کی اپنی پیس میں کرنے دیں. اچھا دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو اس بچے کو اسپاٹ پہ نہیں ڈالیں گی, یہ نہیں کہیں گی کہ یہ بتاؤ, جسٹ لیٹ ہم بی آن ہز اون. دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بچے جب اس کو آوازوں سے مسئلہ تو نہیں ہوتا, مطلب کلاس میں شور ہو تو اس کنسنٹریشن میں, بیکاز آئی نو کہ کنسنٹریشن کے بچوں کے ایشوز ہوتے ہیں. آئی ڈنٹ نو کہ اس کو لفظ مکس ہو رہے ہیں یا نہیں, بٹ آئی نو کہ بچوں کے, کیونکہ میں بھی ان میں سے ایک بچہ تھا کہ دا مومنٹ کوئی آواز آئے تو میری ایک اسکورل جیسی مائنڈ سیٹ ہوتا تھا, ایک دم ادھر ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. سو آئی نیو کہ دیر از سم ایشو گوئنگ آن. آپ سبوک بھائی, وی اسٹارٹیڈ ایجوکیٹنگ ہم دا وے ہی واز کمفرٹیبل. ہم نے اس کو کسٹمائز کیا یہ چیز کہ سارے بچے جس طرح پڑھ رہے ہیں تو ہم فریضہ میں یہ کرتے ہیں کہ جو بچہ جس طریقے سے جس نیڈ کے ساتھ ہے, وہ کوئی بچے جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں یا وہ کوئی ہمیں ڈیفیکلٹ ٹائم تھوڑی دینا چاہتے ہیں, وہ لرن کرنا چاہتے ہیں. طریقہ مختلف ہے, طریقہ مختلف ہے. سو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, اینڈ موویز جو ہیں دے کین ٹیل اس کہ کس طرح ایکسپیرینس ٹیچرز کو دکھانی چاہیے تاکہ ٹیچرز کو پتہ چلے کہ کلاس میں جو بچے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ فوٹو اسٹیٹ مشین سے نہیں پیدا ہوئے بچے, یہ ماؤں نے پیدا کیے ہیں. 4 سکے بھائی بھی مزاج میں سوچیں سمجھنے میں مختلف ہوتے ہیں. 2 جڑواں بھائی ایک ہی ٹائم پر پیدا ہونے والے, ایک جیسی شکلیں رکھنے والے, ان کا ذوق, ان کا مزاج, ان کی پسند ناپسند, ان کا سیکھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں وہ جو موویز تھیں جن کے ذریعے آج ہم بات کر رہے ہیں, تو بنیادی طور پر وہ یہی تھا. اور دوسرا یہ نا کہ جو لوگ موویز کے اس طرح مخالف ہیں, اور مجھے پتا ہے سارے یہاں پر دیکھتے بھی ہیں, اب تو دنیا تو بارڈرز ختم ہو چکے ہیں. نیٹ فلکس پہ آپ ہر قسم کی مووی جو ہیں وہ ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو یہ حیدرآبادی بریانی کیوں کھا رہے ہیں آپ یہ دلی کے نہاری کی کیوں اتنے شوقین ہیں وہاں پہ؟ نہیں دوسرا پتہ ہے سبوک بھائی, سب سے زیادہ جو ایک گانا جو ایک وائرل ابھی ریسنٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر, جو ہر ٹک ٹاک انسٹاگرام کی ویڈیوز کے پیچھے لگا ہوا ہوتا تھا, وہ تھا آ تینو موج کراں, آ تینو سیر کراں. مجھے یہ سمجھائیں یہ کیا ہے, اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا, مطلب آئی ایم ناٹ, مجھے پتا ہے پاکستانی, وہ آئی نو لوکل سنگر, آئی ریسپیکٹ ہم گریٹلی, بہت پیارا مجھے سن لگا. وہ جو چمٹا ہو جاتے تھے ان کا نام مجھے بھول گیا, عالم لوہار اور عارف لوہار. اچھا وہ ہیں, تو آئی ریئلی لائک دیٹ. اچھا دیکھیں نا, یہ جو گانے ہیں یہ انڈیا میں بھی لوگ سنتے ہیں, وہاں پنجاب سارا یہ سارے سانگ. اچھا مجھے ابھی ریسنٹلی سبق میں بتاتی ہوں, مجھے بڑا ہنسی بھی آئی. میں نے فیس بک یا انسٹاگرام پہ ایک چھوٹی سی کہیں میرے سامنے ریل آئی, تو میں نے وہ دیکھی. وہ ریل پتہ کیا تھی, مطلب اب میں ناظرین کو بتاؤں گی, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے, بٹ میں نے ریل دیکھ لی, اس میں کیا بات ہے, آپ نے اچھا سوچنا اچھا سوچنا ہے. سو وہ ریل جو تھی وہ تھی کہ انڈین کوئی نائٹ کلب تھا, انڈیا میں نائٹ کلب تھا, اور اس پہ کوئی لوگ جو ہے نا گانا تھا کوئی, اور اس نے نا جو ڈی جے تھا اس نے شرارت کے طور پہ نا وہ بدو بدی والا سانگ بھی ڈال دیا تھا. وہ ایک دم ہنس رہے تھے وہ لوگ نا, مطلب سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری چیزیں وہاں جا رہی ہیں. ایون آپ کو پتہ ہے سبوک بھائی, میں نے ریلز پہ کچھ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کا تھیم سانگ نہیں ہے, ہاں وہ جو آج بھی بھٹو زندہ, وہ بھی میں نے ان کو ادھر نائٹ کلبز میں پلے کرتے ہوئے میوزک اس کے بنتا ہے نا کہ ہاں بالکل. اچھا دیکھیں اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنا اس چیز کو روکیں گے, تھوڑا سا عقل سے کام لیں. پاکستان میں جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو انڈیا سے ہے, انڈیا کا ایک علاقہ ہے. جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے, بریلی کو پاکستان میں تھوڑی ہے, انڈیا کا ہے. آپ ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں. اچھا ہمارے ہاں جو تفاسیر ہیں بڑی, جو قرآن کے اس میں ہم پڑھتے ہیں, وہ ساری وہاں سے آئی ہوئی ہیں. ایران کے علماء جو ہیں وہ تفاسیر لکھتے ہیں, پاکستان کے اندر آتی ہیں. انڈیا میں بھی کچھ نہیں وہ ایسی ہیں یہاں. اچھا اور دیکھیں, جو ہمارے پاکستان کے ایک طرح سے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے مفتی اعظم تھے, مفتی محمد شفیع, وہ بھی انڈیا سے آئے تھے. مولانا مودودی وہ بھی انڈیا سے آئے تھے. نہیں تو جناب بھی تو وہ سارے وہاں سے آئے. تو مجھے پتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ بات ہے کہ علامہ اقبال یہ وہ ایک ہی تھا نا. نہیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے لوگ جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, اجمیر شریف جاتے ہیں, تو انڈیا جاتے ہیں. مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمیں بہت بیک لیش آنا ہے, بہت. نہیں ایسا دیکھیں, ہمارا بنیادی جو شجر علم جو ہم یہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, تو بنیادی طور پر ہم یہ بتا رہے ہیں, سیرش نے بات کی کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ اختلافات ہیں,
اور ایسا نہیں ہے, انڈیا کے بھی پاکستان کے ساتھ اختلافات ہیں. اور آپ ہی دیکھ لیں کہ انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی مہم چلائی جاتی ہے. یہ سارا کچھ وہاں پر ہوتا ہے, اور ہمیں اس کا بھی ہے. سبو ایک بات میں جو ایک سوری مجھے لگتا ہے کہ آئی ڈو نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دیٹ. سبو بھائی, دیر از, ہم obviously empathetic ہیں towards what's going on in India with all the marginalized communities. We should be similarly concerned کہ ہماری marginalized communities groups کو کیا, یہی میں اس میں کرنا چاہ رہا تھا نا. نہیں پتہ پاکستانی اپنی ہماری جو عوام ہے وہ ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے ادھر کے لیے, اور یہاں پر ان کی یہی ہے. وہ ہم نے شروع میں سرگودا کے حوالے سے جو بات کی, یہاں پر تو بنیادی چیز کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ہم نے ایک پرامن بقائے باہمی, پیسفل کو ایگزسٹنس, کیا بولے, پرامن بقائے باہمی, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں نا کہ پیسفل کو ایگزسٹنس, یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان میں کیونکہ ہندو رہتے ہیں اور وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں, گائے کو بڑا مقدس کہتے ہیں, تو یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ آپ ایسے علاقوں میں گائے کی قربانی نہ کریں کیونکہ وہاں پر ان کی دل آزاری ہوتی ہے. یہ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا. اچھا لیکن ایک منٹ رکے نا, لیکن پاکستان کے اندر ایسا ایشو نہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایک مذہبی تنظیم نے کچھ عرصہ پہلے یہ حرکت فرمائی کہ باقاعدہ مندر کے سامنے جا کر وہاں گائے قربان, یعنی آپ جان بوجھ کے, اچھا یہ کام انڈیا میں ہندو کرے تو برا ہے, پاکستان میں آپ کریں تو آپ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ویسے سبوک بھائی, ایک چیز ہے مجھے ایک دم میرے ہسبینڈ جو بتا رہے تھے, ایک دفعہ کسی نے انہوں نے ان کے دوست کا اسٹیٹس سندھ میں سے پڑھا, ناٹ دس قربانی لائک لاسٹ قربانی, انہوں نے کہا کہ سندھ میں جو جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں کبھی بھی گائے کی وہ نہیں ہوئی قربانی, اس جگہ پہ لوگ ایک ہارمنی. لیکن سبو بھائی انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ پچھلے سال کہیں پر ہوئی, اسی کا مینشن کروں. ایک مذہبی تنظیم نے وہی والا کام کیا تھا کہ ان کے بالکل مندر کے سامنے, ان کے گھروں کے سامنے جا کر گائے کی قربانی کی. تو دین آپ کو اخلاق کی تعلیم کہتا ہے. یہ جو شیطانی کی تعلیم ہے نا, یہ دین نہیں دیتا, یہ شیطان آپ کو دیتا ہے. تو آپ رحمان کے بندے بنیں, پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بلیو کریں. شیطان کے بندے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر شر اور فساد پھیلے. اور یہ جو آج کا سبجیکٹ تھا ہمارا کہ جو موویز ہیں یہ اصل میں آپ کو اس لیے نہیں دکھائی جا رہی کہ ان سے آپ نے رقص سیکھنا ہے, اس سے آپ نے کتھک سیکھنا ہے, اس سے آپ نے گانا گانے کا طریقہ سیکھنا ہے. وہ آپ کی مرضی ہے سیکھیں یا نہ سیکھیں. بیسیکلی یہ تھا کہ جو تھیم تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا, اس تھیم کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہاں آپ کی تعلیم کے لیے اب صرف اسکول کا استاد ہی کافی نہیں ہے. آپ کا گلی محلہ, آپ کا معاشرہ, آپ کی مسجد, آپ کا ممبر و محراب, آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو سیرش میرا خیال ہے پروگرام کا ٹائم بہت ختم ہو گیا. سبو بھائی ایک میں بھی کنکلوڈنگ ریمارک, لیکن مختصر سا دوں گی, تھوڑا سا ڈفرینٹ اینڈنگ ہے. ایز اے ٹیچر میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ سبوک میں نے جس نے کہا نا کہ موویز بھی ٹیچر از ناٹ انف, تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود دس. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں اینڈ دین ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبوک بھائی میں ایک پوسٹ میں نے دیکھا جو اس سے میں نے بڑا ریلیٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ آئی ایم اے بیٹر ٹیچر ناؤ, میں مطلب اچھا ٹیچر ہوں, بہت سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں. میں اب بہتر ٹیچر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرے نالج میں اضافہ ہوا ہے. سر تھوڑا سا ایشو چلتا رہتا ہے, میں پڑھا رہا ہوں, نہیں پڑھا رہی ہوں, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے میں انگریزی میں بولنے لگا تھا, مطلب میں اپنے بارے میں نہیں بول رہی, جنرلائزنگ, جنرلائزنگ کیسے کرتے ہیں. سو بیسکلی یہ کہ آئی ایم اے بیٹر ٹیچر now not because I have more knowledge but because I have more understanding about who kids are. So میں بچوں کو جان کے آؤں. بچوں کو جاننے سے اسٹوری سے ہی جانے جا سکتے ہیں, بچوں کی نفسیات کیسے جانے سے آ سکتی ہیں, معاشرے کی نفسیات کیسے جانے سے آ سکتی ہیں. ہم کس طرح دیکھیں, مطلب یا تو آپ وہ کہانی پڑھنے والے ہوں, جیسے میرے ہسبینڈ مطلب کہانی کہتے ہیں کہ مجھے بچپن میں جو ایسوسیشن تھی, مجھے اسکول بورنگ لگتا تھا, جو ایک چیز مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی تھی وہ کہانیاں, اینڈ بیکاز آف دس ہی از ویری نالجبل. میرا اس طرح اسٹوری کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں تھا بچپن میں, بیکاز آئی واز اے سائنس اسٹوڈنٹ. سو میں یہ بتا رہی ہوں کہ دوسرے میڈیمز یوز کریں نالج کو ڈسپیٹ اینڈ معاشرے میں بیہیویئر کو بہتر کرنے کے لیے. صحیح, بہت شکریہ ناظرین, تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا, اور ہم سے مکمل اتفاق کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے, ذرا سا اتفاق کرنا بھی ضروری ہے. آپ 100% اختلاف کر سکتے ہیں, اور آپ کو اگر ہماری کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے, تو آپ براہ مہربانی کامنٹ کریں. اور
کامنٹ کرنے کا طریقہ کار وہ جو ہے وہ سیکھیں. ٹھیک ہے. اختلاف کرنا بری بات نہیں ہے. اختلاف کرنے کا شائستہ طریقہ سیکھنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو. تھینک یو. پھر بات کرتے ہیں.